الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لن تنالوا البر، ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کرو تم اس میں سے جو تمہیں پسند ہو. وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی خرچ کرو تم کسی بھی شے میں سے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراة، سوائے اس کے جو ممنوع قرار دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، آپ فرما دیجئے لے آؤ تورات کو پس پڑھو اس کو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، پس جس شخص نے جھوٹ گھڑا اللہ پر اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے. قل صدق اللہ، آپ فرما دیجیے سچ کہا اللہ نے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو ہونے والا تھا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 10واں رکوع، آیت نمبر 92، 93، 94، 95 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی اور بتایا کہ جو ضد کی وجہ سے کفر کی طرف جائے گا وہ لعنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ جس نے توبہ کر لی اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، جو کفر میں بڑھتا گیا وہ بھٹک جائے گا اور پوری زمین سونے سے بھر کر بھی ایمان کی قیمت نہیں ہو پائے گی اس کے پاس۔ آج کے سبق میں اہل کتاب کی اصل بیماری کو بیان کیا اور اس کا علاج بتایا۔ بڑی بیماری ان کی حب مال تھی، مال کی محبت میں، یعنی دنیا کے لالچ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کا انکار کیا کرتے تھے۔ چونکہ مدینہ منورہ میں یہودی ایک پڑھے لکھے اور علماء شمار ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کے ہاں ان کا بڑا مقام بنا ہوا تھا۔ اب انہوں نے یہ بات سوچی کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو یہ جو لوگوں کے پاس ہماری عزت بنی ہوئی ہے، لوگ ہمیں نذرانے دیتے ہیں اور ہم ٹھیک ٹھاک بیٹھا مال بٹور رہے ہیں، تو یہ تو ختم ہو جائے گا۔ بس اس دنیاوی مال کے لالچ میں انہوں نے سچے نبی کی سچی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ تم بھی کوئی صدقہ خیرات کیا کرو، کوئی اللہ کی راہ میں مال دیا کرو تاکہ مال کی محبت دل سے نکلے۔ مال اچھی چیز ہے، دنیا میں کام آتا ہے، اس کے ذریعے بندہ آخرت بھی خرید سکتا ہے، لیکن اگر مال کی محبت دل کے اندر چلی جائے تو یہی مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جیسے پانی کشتی کے تیرنے کا سبب ہے اور ذریعہ ہے، اور پانی نہ ہو تو کشتی تیرے نہیں، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر چلا گیا تو کشتی کو غرق کر دے گا اور برباد کر دے گا۔ مال کی محبت اگر دل کے اندر چلی گئی تو انسان برباد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کا حکم دیا، تاکہ انسان مال نکالتا رہے، اپنے ہاتھ سے دیتا رہے، تاکہ اس کی محبت دل میں گھر نہ کر جائے۔ اور جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے وعید قرآن نے بیان کی، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يحسب ان مالہ اخلدا۔ فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اپنی محبوب چیز جو تمہیں زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہی اصل چیز ہے کہ انسان اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ فرماتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نہیں حاصل کر سکتے نیکی، ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، یعنی کامل نیکی کے درجے کو تم نہیں پہنچ سکتے، حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پر خرچ کر دو، پھر تم نیکی حاصل کرو گے، اور جب تم نیکی حاصل کرو گے تو پھر یہ مال کی محبت تمہارے دلوں سے نکلے گی، اور پھر مال کی وجہ سے جو تم انکار کر رہے ہو نا، اس سے تم باہر آؤ گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس وقت تک نیکی کو تم نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی محبوب چیز میرے نام پر خرچ نہ کر دو، صدقہ نہ کر دو۔ یا رسول اللہ، میرے باغوں میں سے بیرخا جو باغ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، لہذا میں اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں۔ جہاں آپ مناسب سمجھیں آپ اس کو خرچ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ مال بڑے نفع والا ہے،
یہ مال بڑے نفع والا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں دیا اور پھر محبوب چیز اللہ کی راہ میں دی، اور یہ بڑے نفع والا مال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ ان کو چچا کے بیٹوں اور رشتہ داروں میں تقسیم فرما دے۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے رشتہ داروں میں پورا باغ تقسیم فرما دیا۔ محبوب چیز اللہ کے نام پہ خرچ کی۔ آج ہم تو اگر دیں بھی صحیح تو چن کر وہ چیز دیتے ہیں نا جو کسی کام کی نہ ہو، اور قرآن نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ فرمایا گھٹیا چیز کا تو ارادہ بھی نہ کرو نا میرے نام پہ دینے کا، اور تم خود نہیں لیتے ہو۔ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ تمہیں اگر کوئی گھٹیا چیز دے تم نہیں لیتے ہو، اگر لیتے بھی ہو تو چشم پوشی کر کے لیتے ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے فروٹ لیا، میں نے سیب لیے اور سیبوں میں 2-3 سیب خراب بھی تھے، میں لوں گا؟ بولتے نہیں ہو جی؟ میں ایک ایک دانہ چھانٹ چھانٹ کے لیتا ہوں نا، میں نہیں لیتا۔ اگر کہیں میں نے چپ بھی کر گیا اور لے بھی لیا تو کیا ہوگا؟ یار چھوڑو اب اس کے ساتھ کون متھا لگائے، یعنی خوشی سے نہیں لیں گے، اس کو کہتے ہیں چشم پوشی کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، خود تو نہیں لیتے گھٹیا چیز، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں کہیں چشم پوشی کر کے مجبوراً اندر سے دل نہیں مانتا وہ رکھ لو تو الگ بات ہے، اور جب میرے نام پہ چیز دینے کی باری آتی ہے تو گھٹیا چیز دیتے ہو کیوں؟ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز اعلیٰ دی ہے، میرے نام پر بھی اعلیٰ چیز خرچ کرو۔ شریف فرمایا محبوب چیز میرے نام پر خرچ کرو، جو تمہیں پسند ہے نا وہ میرے نام پر خرچ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ میرا بندہ اپنی محبوب چیز کو میرے نام پر قربان کر رہا ہے اور میرے نام پر خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی کوئی چیز تم خرچ کرو فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ اس کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں۔ مطلب کہ تم اگر محبوب چیز نہ خرچ کرو، کوئی اور چیز گھٹیا کرو یا کمزور چیز خرچ کرو، ٹھیک ہے اللہ کو علم ہے، اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے دی تو اللہ اس کا تمہیں اجر دیں گے، لیکن کامل نیکی یہ ہے کہ محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ محبوب چیز میرے نام پر خرچ کر رہے۔ یہی وجہ ہے ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں کہ وہاں کیا حکم ہے، ہم مسئلہ پوچھتے ہیں جی کان کٹا ہوا ہے جی، آنکھ نکلی ہوئی ہے جی، سینگ ٹوٹا ہوا ہے جی، تو بھئی عیب دار چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اللہ کی راہ میں بے عیب چیز خرچ کرو، اور ایسی چیز ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو اور تمہیں پسند ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب آیا جی رسالت پر اعتراض اور اس کا جواب۔ رسالت پر اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیسے اللہ کے رسول ہیں اور اپنے آپ کو رسول بھی کہتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ تورات میں ہے اور پہلے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء وہ اونٹ کا گوشت حرام تھا ان کی شریعت میں، اور یہ اونٹ کے گوشت کو حلال بھی سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی ہیں، اگر اللہ کے نبی ہوتے تو اونٹ کا گوشت نہ کھاتے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اس کا جواب ارشاد فرمایا اونٹ کا گوشت ہر شریعت میں حلال چیزیں اللہ نے حلال ہی رکھی ہیں، وہ حلال ہی تھا۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو حرام سمجھنا، اور ایک یہ ہے کہ کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مریض ہے، وہ چینی استعمال نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ چینی کو حرام سمجھتا ہے، وہ حرام سمجھ تو نہیں سمجھتا نا، خود استعمال مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر کسی بیماری کی وجہ سے اونٹ کے گوشت کو استعمال نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہو گیا ہے، اونٹ کا گوشت حلال تھا۔ اور اسی طرح تم کہتے ہو کہ تورات میں ہے تو لے آؤ تورات، کہاں لکھا ہے تورات میں، پڑھ کے سناؤ تو صحیح، یعنی تورات میں ایسی بات کوئی نہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا یعنی ہر حلال کھانا بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھا،
الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے جو ممنوع قرار دیا اسرائیل نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو لقب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک اسرا اور ایک ایل۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور ایل اللہ تعالی، اللہ کا بندہ، یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ کس کا لقب ہے جی؟ یعقوب علیہ السلام۔ تھوڑا اونچا بول سکتے ہو کہ پنکھے نے آواز نہ، تھوڑی آواز میرے تک پہنچنی نہیں، ٹھیک ہے؟ اونچا بول سکتے پھر پتہ چل سی کہ بول رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نہیں، کئی ساتھ آواز تو انشاءاللہ آ رہی ہے جی، باقی لوگ نہیں۔ ایک کوئی ساتھی چھپ کے بھی بیٹھے نے، پنکھے کا شور بھی ہے، ایسا کا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرن کا شوق سی، یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں نا، اس لیے تھوڑا اونچا بولنا ویسے۔ تو اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر ممنوع قرار دیا تورات کے اترنے سے پہلے۔ تورات کے اترنے سے پہلے تم کہتے ہو کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت حرام کیا، اور تورات میں بھی ہے، اور بے وقوف ہو، یعقوب علیہ السلام پہلے گزر گئے ہیں، تورات بعد میں اتری ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے پہلے گزر گیا کہ وہ جھگڑا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں یا جناب عیسائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور تورات انجیل بعد میں اتری ہے، ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے تھے۔ کیوں جاہلانہ باتیں کرتے ہو اور ضد پر ڈٹی ہوئی خواہ مخواہ کی کوئی بات کرنی ہے؟ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام پہلے گزر گئے تھے، تورات بعد میں اتری ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی بات تورات میں لکھی ہوئی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بالکل اسی طرح جیسے مولوی صاحب نے کہا تھا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ محمد علی جناح صاحب کو دو۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ قرآن تو اترا 14 صدیاں پہلے۔ تو اس نے کہا جی میں ثابت کرو جی ثابت۔ اس نے جناب سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ فرماتے ہیں وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اب جناح کہتے ہیں بازو کو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اپنا ہاتھ اپنے بازو کی طرف لے جاؤ، اس نے وہ آیت پڑھی اور کہنے لگا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ جناح کے ہاتھ میں دے دو۔ اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے دو؟ قرآن چاہ گئے، سمجھ آئی؟ وہ بے وقوف ہو، تورات اتری ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام گزرے ہیں بہت پہلے۔ یعقوب علیہ السلام تو پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو تورات بعد میں اتری۔ یہ بات تورات میں کہاں سے آ گئی؟ کوئی عقل کو ہاتھ مارا کرو۔ اس نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا، آپ فرما دیجئے لے آؤ تورات کو، پس پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو لے آؤ تورات اور دکھاؤ تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت منع ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، پس جس شخص نے جھوٹ گھڑا اللہ پر اس کے بعد، ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، اپنی طرف سے اس کو حرام بتا رہے ہیں، کیونکہ حلت اور حرمت کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے، صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ یہاں تو نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی چیز حرام نہیں کر سکتے۔ سورۃ التحریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ اللہ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے، اللہ نے شہد کو حلال بنایا ہے، کیوں آپ قسم کھا کے کہتے ہیں میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا؟ لما تحرمو، کیوں آپ نے حرام قرار دے دیا ہے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم،
تحلت ایمانکم، یہ جو قسم آپ نے کھائی ہے اس کا کفارہ ادا کریں اور قسم کو توڑیں، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو استعمال فرمائیں۔ علت اور حرمت کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے جی۔ اس لیے فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو جھوٹ کڑے گا اللہ پر اس کے بعد یہی ظالم ہے، یہی ظلم کرنے والے ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے سچ کہا اللہ نے، کہو بے شک اللہ نے کیا کہا؟ سچ کا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال بتایا وہ حلال ہے، اور سچی بات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، باقی کسی کی بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے سچ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اب یہ اونٹ کے گوشت حلال ہے یا حرام ہے اس پہ جھگڑا نہ ڈالے رکھو، اور ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، شرک چھوڑو جو اصل چھوڑنے والی بات ہے۔ فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس اتباع کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو ہونے والا تھا، جو رب کی طرف جھکنے والا تھا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اور ملت ابراہیمی کی اتباع کرو جس میں واضح طور پر ابراہیم علیہ السلام کا اعلان موجود ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے میں نے اپنا چہرہ، میں نے اپنی ذات کو جھکایا اس ذات کے آگے، فطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا بنانے والا ہے اور زمین کا بھی بنانے والا ہے، جھکاؤں تو کیسا جھکاؤں؟ حنیفا، یکسو ہو کر جھکاؤں، ہر طرف سے ہٹ کر ایک رب کی طرف جھکنے والا بن گیا ہوں۔ وما انا من المشرکین، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم بھی اتباع کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو ہونے والا تھا، ایک اللہ کی جانب جھکنے والا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ او ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، باقی جس چیز کو اللہ نے حلال بتایا ہے اس کو حلال سمجھو، اس کو حرام نہ سمجھو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حلال نہ سمجھو۔ ایمان کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا جائے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا جائے۔ ایک آدمی مثلا مچھلی نہیں کھاتا، نہ کھائے، لیکن اس کو حلال ضرور سمجھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے اس کو حرام کہے گا اور حرام سمجھے گا تو ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ ایک چیز کو اللہ حلال بتائے اور اس کو میں کون ہوتا ہوں حرام کہنے والا؟ تو خلاصہ سبق کا یہ نکلا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہو اس کو حلال سمجھنا ضروری ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہو اس کو حرام سمجھنا ضروری ہے، اور اللہ کی راہ میں محبوب مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ خرچ نہ کرو محبوب چیز۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی خرچ کرو تم کوئی بھی چیز، فإن اللہ به علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے جو حرام کیا یعنی ممنوع قرار دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، آپ فرما دیجئے لے آؤ تورات کو پس پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
فمن افترى على الله الكذب، پس جس شخص نے اللہ پر جھوٹ کر لیا، من بعد ذلك، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے سچ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس اتباع کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو ہونے والا ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے۔